ہلو. ہاں ہلو. ہاں السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. ہاں بھائی فری ہو ندیم بھائی؟ ہاں فری ہے الحمد للہ. چلیے. اور اصل میں ابو خان کو کال کیا تھا، انہوں نے فون تو اٹھایا نہیں. ہاں ہاں کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے بزی ہوں، تو میں نے سوچا میں خود ہی کال کر لوں پھر. ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں فرمائیے. ہاں ایک منٹ رکو گا. تو ذرا وہ جو آپ اسکیم دیے تھے جس سے آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ اس سے جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے، مطلب آپ اپنا پہلے موقف بتاؤ اس پر کیا ہے، آپ ہی بتاؤ. پہلے تو آپ اپنا بتاؤ نا موقع. میں تو تبھی بتاؤں گا نا بھائی سوال جب آپ نے کیے ہو، بات آپ کو کرنا ہے. آپ اپنا دعویٰ تو آپ مکمل کی مجھے نا، موقف اس کرو. لیے اب آپ اس دعوے پر قائم ہو. تو میں نے سوال کا جواب دیا تھا، تو اسے میرا نہیں دعویٰ کیوں بنا رہے ہو آپ؟ سنو آپ اس پر قائم ہو، اس جواب پر. بالکل کوئی ڈاؤٹ تو یہ نہیں. دعویٰ نہیں تھا پھر. بھائی یہ تو الزامی جواب تھا نا، جوابی دعویٰ تھا. آپ کیوں، آپ کے پاس دعویٰ کرنے کے لیے دلیل یا دعویٰ نہیں ہے، اس لائق نہیں ہو آپ. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو اتنا کچھ ہے کہ تو ہم تھوڑا تمہیں ٹھنڈے وہاں کر دماغ بھی سے، سمجھا دیں گے. تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ صحیح گفتگو کرتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ سبیل المومنین کون سی ہے اور فتنوں کی راہ کون سی اچھا ہے نا بھائی. یہی مسئلہ ہے نا. ہاں آپ اپنے آپ کو نہیں، سبیل مسئلہ المومنین یہ والا ہے، سمجھ رہے ہو نا، مسئلہ یہ ہے. میں ارے آپ کو فتنوں کی راہ سنو والا سمجھ رہا ہوں. ارے سنو ایک منٹ یار، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. یہ جو میں نے موضوع ہے اس اصول پر والی رہو. بات کیا، میں ادھر ادھر تمہیں کی. پتا نہیں کیا سمجھنے لگوں، پھر میں تمہیں کچھ الٹا سیدھا سمجھنے لگوں، بولنے نہیں لگوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں میرے ہے. اس بات سے آپ اختلاف کرتے ہیں کہ سبیل المومنین کی راہ پکڑنا چاہیے. نہیں، میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں جو تم نے رضوان بھائی سے کہے تھے. کیا کہے تھے رضوان بھائی ہاں سے؟ وہ ٹھیک ہے نا، آپ کو اننا پر بات کرنا ہے نا. سفیان الثوری کا کیا کہے تھے وہی تو پوچھ رہا ہوں میں. سفیان ڈر کیوں الثوری ہے کا بتاؤ اننا نا. مقبول ہے، اس پر اتفاق ہے. ہاں ہاں کہیے تھی، اس میں کیا مسئلہ ہے. بنا سما کے. ہاں تو اس سے پہلے آپ اپنا مکمل موقف بیان کریں. ٹھیک ہے، میں اپنا مکمل موقف بیان کروں گا، سننے والے ٹھیک خود ہے. سمجھ لیں گے کہ کس کی سبیل المومنین والی راہ ہے اور کس کی ہمارا فتنوں والی راہ ہے. موقف وہی ہے، ہمارا موقف بالکل وہی ہے جو اہل سنت کا ہے الحمدللہ، کہ مدلسین کی جو روایت انانا والی ہے وہ بنا سماعت کی تصریح کے قبول نہیں ہے، الا یہ کہ صحیح ہے ان کے، کیونکہ صحیح عین پر امت کا اجماع ہے، تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ صحیح عین میں جو انا ہے وہ مقبولیت پر اور سماع پر محمول ہے، اور اس کے اتنے مضبوط شواہد ہیں. اگر سماع نہیں ہے تو اتنے مضبوط شواہد ہیں کہ لوگوں نے اس کو مانا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اہل علم کا اقوال بھی پیش کریں گے. اب تم اپنا دعویٰ کر دو. ماشاء اللہ بہت بڑی بات آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے شوق کو بڑھائے، آپ کے علم کو بڑھائے. بس میں عمران بھائی اتنا جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جو مکمل موقف بتایا ہے تو یہ آپ نے کس اہل حدیث علماء سے سیکھا ہے، سمجھا ہے؟ تھوڑی وضاحت. پہلے جوابی دعویٰ دے دو، یہاں اپنا موقف بیان کر دو، اس کے بعد لیکن میرے آگے سوال بات کا جواب دیجیے گا، بات آگے تبھی بڑھے گی، ہے نا. ہاں اب ہمارا جو یہ اہل موقف ہے، سنت ایسے نہیں ہے کہ صرف ایک بندے کے قول کو پکڑ کر اس سے اپنا عقیدہ بنا لے، اس پر ہی ایمان لے آئے اور اسی پر چلتے رہے. جی میرے سوال کا جواب دیجیے گا. اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ وہ ہر امام کی ہر وہ بات مانتا ہے جو صحیح ہوتی، قرآن و سنت کے اگین نہیں ہوتی. محترم ناظرین اکرام، جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر عمران بھائی نے ہم سے مکمل موقف پوچھے ہیں کہ سفیان الثوری کی ان والی روایت حجت ہے یا نہیں. تو سبیل المومنین کی جو راہ ہے، جو محدثین کی راہ ہے، جو محدثین کا نہج و منہج ہے، وہ یہ ہے کہ سفیان الثوری کی ان والی روایت مقبول ہے، حجت ہے، اس پر اجماع ہے. اس پر حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کی ہے. اور بعض اس پہ اجماع نقل ہے. ہاں اس میں فرق یہ ہے صرف اتنا کہ جہاں پر سفیان الثوری یا کسی بھی مدلس راوی کی ان والی روایت میں تدلیس پائی جائے گی تو وہی روایت رد کی جائے گی، باقی نہیں. کیوں؟ کیونکہ کس بات پر ہے؟ ان والی روایت قبول ہے. پہلے سن لو پھر آرام سے. سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ آپ کی تکلیف ہے، میری نہیں. تم پوچھوں گا نا جو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر وہی تو پوچھ رہا ہوں. تم نے کیا کہا کہ اس پر تو بھائی میرے کو بولنے تو دے، مکمل تو کرنے دے، پوائنٹ نوٹ کر کے رکھو نا. ہاں بولو ہے نا. بولو جی. تو کوئی بھی مدلس ہو جو طبقہ اولا کا ہے، طبقہ ثانیہ کا ہے، جیسے حافظ ابن نے 5 طبقات بنائے ہیں،
تو جو اول اور ثانیہ کا ہے وہ ان کا انانا قبول ہے، اور جو تیسرے چوتھے پانچویں کا ان کا انانا قبول نہیں ہے. یعنی کثیر التدلیس اور قلیل التدریس کا منہج ہمارے محدثین کا ہے کہ جو راوی کثیر التدلیس ہو، اگر وہ ان سے روایت کرے تو وہ شواہد کی بنا شواہد کے بنا قبول نہیں کی جائے گی، اور قلیل التدلیس اگر ان سے روایت کرے تو وہ بنا شواہد کے بھی قبول کی جائے گی. اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں جو روایت ہے، خود انہوں نے کہا ہے عمران بھائی نے کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس کو امت نے قبول کیا ہے. تو اس کا یہی اصول ہے ہمارے محدثین کا، سبیل المومنین کا. تو یہ ہمارا مکمل موقف ہے کہ قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس محدث کا فرق ہے، امام کا فرق ہے. اور سفیان ثوری قلیل التدلیس ہے، وہ جب ان سے روایت کرتے ہیں وہ مقبول ہے، یہاں تک کہ ان کے کسی ان والی روایت میں تدلیس ثابت کر دی جائے تب وہ روایت قبول نہیں ہوگی، جیسے کثیر الخطا اور قلیل الخطا راوی ہوتا ہے کہ جب بات کمپلیٹ سمجھ میں. اب آپ نے جو چیز سیکھی ہے، میرا سوال تھا آپ نے جو موقف سیکھا ہے وہ کس سے سیکھا ہے، کہاں پڑھا ہے، ایک حوالہ دے. میں نے جو بیان کیا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ ہماری یہ کتاب سینے پر ہاتھ باندھنے والی شیخ ابو فوزان کفایت اللہ سنابلی کی، سے لاہور ریاض سے احتشام الہی ظہیر صاحب نے شائع کیے ہیں، اور اس کے مقدمے میں تقریباً ہند و پاک کے بڑے بڑے ایک نہیں 20 علماء اکرام کے تائید ہے. شیخ صلاح الدین یوسف، شیخ ارشاد الحق کوثری، اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء شیخ جلال الدین قاسمی، ابو زید ضمیر، سرفراز فیضی. یہ کتاب میں جو محدثین کا نہج بتایا گیا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کے سفیان الثوری کے تعلق سے، ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء نے اس کی تائید کی ہے. مقدمے میں 150 پیج کا تقریباً صرف مقدمہ ہے، جو تیسرا ایڈیشن ریاض سے شائع ہوا ہے. احسان الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی نے شائع کیا. تم بہت بول رہی ہے، سنو. اب آپ اپنے موقف کا حوالہ دیجیے. ارے بھائی سنیے نا، ایک منٹ سنیے. تم نے کہا یہ قلیل التدلیس ہیں. نہیں، پہلے آپ نے یہ موقف سیکھے کس سے، اس عالم کا حوالہ دو، مجھے پتہ چلے انجینئر تو نہیں آ گیا کوئی ہمارے بیچ میں. کائے کا حوالہ مانگ رہے؟ یہ آپ نے جو موقف بیان کیے ہو آپ نے کہیں سے سیکھے ہوں گے نا، کوئی علماء سے سیکھے ہوں گے نا، اس کا حوالہ تو دو. ارے کون سا موقف، وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ نے ابھی جو سفیان ثوری کے ان والے پر مکمل موقف بیان کیے بھول گئے کیا؟ یہ تو الحمدللہ تمام اہل سنت کا موقف ہے. ایک کا نام تو لیجیے. یہ یحییٰ بن معین رحم اللہ ہیں. تو بس تکفار، ان کو آپ نے خود ہی پڑھ لیے. ارے میں کیوں پڑھوں گا؟ تو آج کی کسی عالم نے آپ کو سکھایا سمجھایا ہوگا نا. عجیب، مطلب یہ پوچھنا چاہ رہے ہو یہ کہا کس نے؟ کیا یہ یحییٰ بن معین رحم اللہ کا یہ قول یہ کس نے نقل کیا، یہ کہنا چاہ رہے ہو نا؟ نہ بھائی، کسی کا قول، امام کا قول آپ نے لیے تو آپ تو اس لائق ہو نہیں نا، آپ عالم ہو. نہیں، آپ اس لائق ہو. میں نے تو کہیں نہیں کہا، میں نے تو علماء کا حوالہ دیا ہوں. میں تو اپنی بات عالم کا حوالہ مانتے نا. پہلی بات تو آج کے کسی عالم اہل حدیث عالم کا حوالہ دیجیے نا، تاکہ سننے والوں کو یہ اعتماد ہو کہ عمران بھائی بھی آج کے انجینئر مرزا دینی اپنی عقل سے بات نہیں کرتے. ارے بھائی سنو تو، جنہوں نے یہ قول نقل کیے ہیں وہ عالم نہیں ہے کیا؟ ہاں تو نام تو دیجیے کہ انہوں نے نقل کیے ہیں. ہاں وہ نام لیجیے نا ان کا نام لیجیے. ہاں بولیے. میں نے تو کہا منع کہ بولیے نا، ان کا نام تو لیجیے. کون ہے وہ عالم؟ یہ ہیں ابو بکر شرفی رحم اللہ، 330 ہجری کے محدث ہیں. ارے میں آج کے دور حاضر کا کوئی عالم آپ کی بات کی تائید کرتا ہے اہل حدیث؟ یہ پوچھ رہا ہوں. آپ جو موقف بیان کر رہے ہو، نہیں یہ اصول کہاں سے لاؤ گے پھر آپ؟ بھائی سیکھتے تو ہم علماء سے ہے نا، پھر تو انجینئر بھی درست ہو جائے آپ کی نظر میں. نہیں اپنی عقل سے کہ وہ امام نے کہا، یہ امام نے کہا. نہیں، میں تو شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دوں گا پھر. ہاں اب بات ہوئی نا مزیدار. اب بات ہوئی کہ بھائی یہ جو موقف آپ سیکھے ہو، جیسا ابو یحییٰ نور پوری شیخ سے سیکھے نا، اور کوئی شیخ؟ ہاں نہیں، فی الحال تو یہی ہے میرے دماغ میں فی الوقت. اب کے جو ہے موجودہ دور کے پوچھ رہے ہو نا، پکا نا؟ اس میں ہاں بالکل پکا. دیکھیے محترم ناظرین کرام، عمران بھائی نے بڑی اچھی بات کری ہے اور اپنے موقف کی تائید میں شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظ اللہ کو پیش کیا ہے، اور میں نے اپنی تائید میں اپنے منہج کے اپنے موقف پر ایک نہیں ہند و پاک کے بڑے بڑے 20 علماء کو پیش کیا ہے. میں ایک مختصر سا ان کا نام بھی پڑھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے، تاکہ جیسے انہوں نے نام لیا ہے میں بھی نام پڑھ دیتا ہوں کہ اس کتاب میں جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں کون کون سے علماء نے
تائید میں اپنے تاثرات پیش کیے ہیں. شیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب پاکستان. دوسرے ہیں ارشاد الحق کوثری حفظ اللہ پاکستان. تیسرے ہیں مولانا مبشر احمد ربانی، یہ بھی پاکستان. چوتھے ہیں احتسام الہی ظہیر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، احسان الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی پاکستان. فضیلت الشیخ مولانا رفیق طاہر صاحب، یہ بھی پاکستان. ہندوستان کے شیخ عبد المعید مدنی حفظ اللہ. شیخ مولانا صلاح الدین مقبول احمد، بہت بڑے محدث ہے. شیخ رضا اللہ کریم مدنی حفظ اللہ. شیخ مولانا عبدالسلام سلفی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث انڈیا. شیخ محفوظ الرحمان فیضی. شیخ شعبان بیدار صفی. مولانا فضیلت سرفراز فیضی. شیخ نصیر احمد رحمانی. فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ. تو الحمدللہ ایسے علماء اکرام کے اپنے نام سنے ہیں جنہوں نے اس کتاب میں مقدمہ لکھا ہے، اور ہم آج الحمدللہ ان علماء اکرام کی رہنمائی میں ہی سفیان الثوری کی ان والی روایت حجت ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، ہمارے دلائل پیش کریں گے. اور عمران بھائی شیخ ابو یحییٰ نور پوری، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شیخ ابو یحییٰ نور پوری کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پھر بات نہیں تم جو اصل بات ہے اس کو ثابت کرو نا. ہم یہ بتانا چاہ رہا بھائی کہ ہم اپنی عقل سے نہیں سیکھتے انجینئر کی طرح، ہم علماء کی عقل سے نہیں سمجھ رہے. الحمدللہ ہم بھی علماء کے ذریعے سمجھ رہے ہیں اور علماء سیکھتے آ رہے ہیں. بہت بہت پرانے علماء امام بخاری رحم اللہ سے لے کر اور اب تک جتنے بھی متقدمین متاخرین علماء ہیں ان کے ہم کم از کم زیادہ نہیں 25 سے 30 یا 40 حوالے دیں گے اس بات پر کہ سفیان الثوری رحم اللہ یا کوئی بھی جو تدریس کرتا ہے اس کی جو روایت ہو بنا سماع کی تصدیق کے قابل قبول نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. دیکھیے عمران بھائی، ہمارے عمران بھائی بڑے جذبات میں ہیں اور بڑے جوش میں آئے ہیں. اللہ ان کے جذبات اور جوش کو باقی رکھے. چلو تم وہ جلدی اسکین کر کے سناؤ جو تم اسکین دیے تھے ان کو. میں ایک چیز کلیئر کر دوں عمران بھائی، ایک ہوتا ہے انانا اور ایک ہوتا ہے تدلیس. سفیان الثوری کے ان والی روایت پر کس نے کلام کیا ہے آپ حوالہ پیش کیجیے. اچھا. سفیان الثوری کی تدلیس پر کلام کیا ہے یہ حوالہ نہیں چلے گا. ہاں اچھا اچھا. اگر نہیں سمجھنا ہے تو شیخ یحییٰ نور پوری سے پوچھ لینا. ارے سنو یعنی تم نے جو ان سے کہا تھا یہ کہ ان کا انانا مقبول ہے اور اس پر اجماع ہے اور اب بھی اس پہ دعویٰ کر رہے تھے تو کیا 1-2 منٹ میں ہوا نکل کے جائے گی؟ نہیں میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. آپ کیا کرنا، میری آڈیو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر واپس سننا جب میں شیئر کروں گا تو آپ کو علمی بات سمجھ میں آئے گی. نہیں سمجھ میں آئے تو میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں. ہاں کیجیے. دیکھیے جو قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس یہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہی ہے جو رضوان سے تم جھوٹ بولے تھے امام زاہدی کا نام لے کر وہ جھوٹ سے کیوں بچنا چاہ رہے ہو؟ نہیں سمجھ میں عمران بھائی، آپ کو نہیں سمجھ میں آئی بات. جھوٹ پر بات کرو مجھ سے. ارے عمران بھائی میں کیا بولا تھا؟ ارے سنو آپ بہت دیر بول لی. اب سنو میں خاموشی سے سن رہا تھا. ارے بھائی سن تو رہا ہوں میں. ارے بھائی سنو نا، کیوں بول رہے ہو بیچ میں؟ تم نے بولا تھا رضوان بھائی سے کہ امام ذہبی رحم اللہ نے یہ کہا ہے کہ سفیان الثوری رحم اللہ کے انا مقبول پر اجماع ہے. بالکل صحیح بات ہے. سینٹ ٹھوک کر اسے ثابت کرو نا، پھر بات کیوں رہے ہو اس سے؟ تو میں وہی تو ثابت کروں. بولنے دیں گے اب مجھے بولنے دیں گے. فلانے علماء یہ علماء. اچھا مجھے اس بات کو ثابت کرو نا، اس بات سے کیوں ڈر رہے ہو؟ چلو میں ثابت کروں، آپ بولنے دیں گے آپ مجھے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا امام ذہبی رحم اللہ سفیان الثوری رحم اللہ کو مدلس مانتے یا نہیں؟ مدلس ماننا الگ بات ہے، انانا مقبول ہے الگ بات ہے. مانتے یا نہیں؟ بالکل مانتے ہیں. مانتے ہیں نا. چلو اب اس اسکین کو پڑھ کر سناؤ جو تم نے اپنی تائید میں دیا تھا اور اس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے ان کا انانا مقبول ہونے پر جو ہے اجماع نقل کیا ہے. بھائی سنو نا، تمہیں تو امام کا سوال سمجھ میں نہیں آتا تو کیسے اسکین سمجھ میں آ جائے؟ سمجھاؤ نا، پھر وہی تو سمجھنے کے لیے سمجھ میں ہے. چلو اب میں بولتا ہوں، آپ خاموشی سے سمجھاؤ ہے نا. ہمارا موقف جو ہے کہ امام ترمذی، دیکھیے پہلی چیز ایک بار سمجھ لیجیے، آپ کو پھر سمجھا رہا ہوں کہ راویوں میں جو حافظ ابن حجر نے طبقات مدلسین بنائے ہیں تو وہ اس میں کیا بات بتائیے 5 طبقات بنا کے کہ ایک راوی ہے مدلس وہ ہے کثیر التدلیس جو تیسرے چوتھے 5ویں کا ہے، اور ایک راوی ہے قلیل التدلیس
जो पहले और दूसरे का है। ये तबकात मुहद्दिसीन है और इस पर सबने अरे भाई हम इन्हें तबकात सलासा का मुदल्लिस भी साबित करेंगे, लेकिन मसला वो नहीं है। हाँ, मसला यहाँ ये है, तुमने जो रिजवान भाई से झूठ बोले थे, हमारी बात मान ली कि कसीरुल तदलीस और कलीलुल तदलीस है ना। अरे वो यार वो मसला ही नहीं है। अरे वही मसला है, तभी तो बात समझ में आएगी और बात क्लियर होगी। तो मतलब वो झूठ बोले थे तुम कि इमाम ज़हबी ने उनका ना मकबूल पर इजमा नकल किया है। यार ऐसी बातें मत करो, मैं शुरू पड़ जाऊंगा ना तो फिर बिला वजह बात किधर निकल जाएगी। फिर बताओ ना, जाहिल हो, तुम्हें बात नहीं समझ में आती तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों बोल रहे हो? जाहिल तुम हो जो अपने झूठ से भाग रहे हो। रिजवान भाई लिखा ले ये बात कि हाफिज इब्न हजर ने सुफियान सौरी के अन वाले रिवायत पर इजमा नकल नहीं किया, ये लिखा ले तू अपने हाफिज। तुमने अरे ये लिखाना, ये छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने जो रिजवान भाई से झूठ बोला था गधे आदमी, तुम्हें खुद वो स्केल नहीं समझा जो तुमने परसों मुझे दिया है? वो जाहिल ने तेरे को सिखाया कि हाफिज इब्न हजर ने, हाफिज इब्न ज़हबी ने नहीं बोला इजमा? कौन जाहिल के बच्चे ने सिखाया तेरे को? फिर साबित करना भाई, उसे भाग क्यों रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये किताब में उलमाए अहले हदीस ने नकल किए हैं। इमाम ज़हबी रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया है किताबुल मीज़ान में सुफियान बिन सईद सौरी हुज्जत और सबत है और सबका इत्तेफाक है, बावजूद इसके कि वो ज़ौफ़ा से तदलीस करते हैं, लेकिन उनके पास नक़्द और ज़ौक़ की सलाहियत है। जो शख्स कहे कि मुदल्लिस हैं और कज़्ज़ाबीन से रिवायत करते हैं तो ऐसे शख्स का कोई एतबार नहीं। हाफिज इब्न इमाम ज़हबी यहाँ इत्तेफाक नकल कर रहे हैं। सुफियान सौरी की अन वाली रिवायत मकबूल है, समझ में? अन और तदलीस में फर्क होता है। बस तुम्हें दलील पेश करना पड़ेगी अन वाली रिवायत। यही सुनो, देखो सामने गिरामी झूठे आदमी ने क्या बोला उसमें, जो रिजवान भाई से बात किया था कि उनके अनाना मकबूल पर, यानी जो वो रिवायत अन से करते हैं ना, उस मकबूल पर इजमा है। अब ये क्या पढ़ के बोल रहा है कि सुफियान बिन सईद सौरी रहमुल्लाह हुज्जत और सब्त हैं, इस पर सबका इत्तफाक है। यानी इजमा इस बात पर है कि वो हुज्जत है और सब्त हैं, ना कि इस बात पर कि उनकी जो तदलीस है वो मकबूल है। इसने ये धोखा दिया था उम्मत को ये बोलकर कि इस पर इजमा है कि नहीं उनका अनाना कबूल है, बल्कि इसने खुद पढ़कर सुनाया कि सुफियान बिन सईद सौरी रहमुल्लाह हुज्जत है और सब्त हैं, इस पर सबका इत्तफाक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक इत्तफाक है, सही है। फिर इसके आगे क्या कहते हैं आप? इमाम ज़हबी रहमुल्लाह कहते हैं बावजूद इसके कि वो ज़ौफ़ा से तदलीस करते थे, यानी इमाम ज़हबी खुद मान रहे हैं इस बात को कि वो ज़ौफ़ा से तदलीस भी करते थे। फिर आगे कहते हैं कि उनके पास नक़्द और ज़ौक़ की सलाहियत है, इसमें भी किसी को इनकार नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके आगे कहते हैं कि जो शख्स ये कहे ये मुदल्लिस है और काज़बीन यानी झूठे रावियों से तदलीस करते हैं तो ऐसे शख्स के कौल का एतबार नहीं। लेकिन इस जाहिल आदमी ने अवामुन नास को क्या धोखा दिए कि उन्होंने बोला जो शख्स ये कहे कि इमाम सौरी रहमुल्लाह का अनाना कबूल नहीं या वो ज़ईफ से रिवायत करते हैं, तदलीस करते हैं, तो ऐसे शख्स का कोई एतबार नहीं है, जबकि इसमें बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है। तुम्हारी बात हाँ सामीन इकराम में बड़े हमने देखिए मोहतरम सामीन बिल्कुल मुंह से साबित किया इस बात को कि इत्तफाक इस बात पर है कि सुफियान सौरी रहमुल्लाह क्या है, हुज्जत है और सब्त है, बस बात खत्म हो गई। मोहतरम नाज़रीन, मैं अभी तक बड़े ही अदब एहतराम के साथ बात कर रहा था, लेकिन ये अक्सर मेरे लिए जाहिल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं बताना चाहूँ ये इतना बड़ा जाहिल है और इसको ये सिखाने वाला भी कोई बहुत बड़ा जाहिल है जिसने उसको ये बात सिखाया है। इतना बड़ा जाहिल है वो, इजमाई जाहिल भी कह दो। अरे इस बात पर इत्तेफाक की नकल करने की जरूरत ही क्या पेश आई कि सुफियान सौरी हुज्जत है अगर अनाना का मसला नहीं है तो। हंसो खूब लोट के। सुफियान सौरी हुज्जत है वो इसलिए आई क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि बावजूद इसके वो ज़ौफ़ा से तदलीस करते थे। अभी तुम्हें मैं समझा, असल ये है। अभी देखो, अभी जब तुम जो इसके बाद जो दलाइल पेश करोगे ना, हमारा मौक़िफ़ तुम्हें मुख्तसर 2 अल्फाज में समझा दूं कि सुफियान सौरी का अनाना मकबूल है, इस पर किसी ने कलाम नहीं किया है, इस पर इजमा है, इत्तेफाक है, बुखारी में रिवायतें हैं, तुमने खुद कबूल किया। अब तुम उनके अनाना पर इजमा है, सुफियान के अनाना पर इजमा नहीं है, झूठे आदमी। सुफियान सौरी का अनाना मजाक वो बुखारी का जो अनाना है ना वो मकबूल है,
अच्छा ऐसे तुम रिजवान को धोखा दे सकते हैं, यहाँ तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊंगा इस पर। अभी तुम्हारी बहुत मजा आई, समझे नहीं? तुम सुफियान अभी के सही एन को दो, सही एन पर इजमा है, इसको तो मैं किफायतुल्लाह सलाम अली हाफिज अल्लाह ताला से भी साबित करूंगा। अच्छा सुनो ना, आई बात सुनो ना, लेकिन तुमने जो ये झूठ बोले थे, तुमने जो ये झूठ बोले थे कि उनका आना मकबूल है, इस पर इजमा है, ये इस इबारत में किधर लिखा हुआ है? इमाम ज़ाहिरी ने ये किधर कहा है? मुझे मेरा मुतालबा ये है। मेरी इल्मी बात समझ में नहीं आई, तुम्हें नहीं समझ में आई भी? तुम क्या करना, अहले उलमा के पास झूठ बोलता है, झूठ इस बात पर बोल रहा है कि इमाम ज़ाहिरी ने इजमा बताया काहे पर, आना कबूल होने पर, और पेश क्या कर रहा है कि उन्होंने कहा कि वो हुज्जत है और सब है, इस पर इजमा है। देखो कितना बड़ा गला है। अरे यार, तो अपनी जहालत पे मत हंस, अपनी अक्ल पे मातम मत कर। तू तौबा कर, तूने रिजवान से क्यों झूठ बोला कि इमाम ज़ाहिरी ने ये कहा कि इनका आना मकबूल है, दलील ये किया कि सुफियान सौरी के अन पर इजमा है, और इसकी बहुत बड़ी दलील तूने खुद इकरार कर ली है कि बुखारी की अन वाली रिवायत बुखारी मुस्लिम वो सही एन की है ना। तो क्यों है जब इजमा नहीं है? तो शेख किफायतुल्लाह ने कहा है, मैं बता रहा हूँ बेटा, आगे मत मैं बताऊंगा तुझे। शेख किफायत ने कहा, क्या कहा ये तो बता। तुझे अगर सही एन के आना पर बात करना है तो अलग से करना, इसे इसमें क्यों गुजर रहा है? मतलब ये तू पूरी उससे अलग करेंगे, इससे अलग करेंगे। एक बात यहाँ नोट करना, जब इसकी मैंने पकड़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसने रिजवान भाई से झूठ बोला था कि इस बात पर इजमा है कि उनका अनाना मकबूल है, तो अब ये भाग रहा है सही एन के अनाना की तरफ, जबकि जाहिल मुतलक को पहले इसी को क्लियर करना चाहिए था कि इसने झूठ बोला था कि इमाम ज़ाहिरी ने कहा कि उनका अनाना मकबूल है, इस पर इत्तफाक है, इसे ये दिखाना है, ये दिखा नहीं रहा है। अब जब दिखा नहीं रहा है, पिटाई हो गई है, तो अब भाग रहा है सही एन के। इल्मी बात नहीं समझ में आ, सही एन के अनाना की तरफ भाग रहा है। पहले तो यही रहे। अच्छा मुझे पहले ये साबित कर, बता सुनना, मुझे एक बात बता, सुफियान सौरी के अन पे तुझे एतराज है कि सुफियान सौरी की तदलीस पे तुझे एतराज है? मुझे सुफियान सौरी की हर उस रिवायत जो उन्होंने अन से की है ना, हर उस रिवायत पर एतराज है जिसमें उनकी समा की तस्वीर नहीं है, या बुखारी पे भी एतराज होना चाहिए। वो अबे नहीं ना गधे, वो समा पर महमूल है, इस पर इजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। किधर है? शेख किफायतुल्लाह ने कहा है। कहाँ कहा है? शेख किफायतुल्लाह ने कहा है। किधर कहा है? डूब मरेगा तू, अगर मैं दिखाया डूब के मरेगा। हाँ बिल्कुल बेटा, इंशाल्लाह इस स्केन के, इस ऑडियो के साथ वो स्केन भी चलेगा, और तुम्हें 1 मिनट वो तो स्केन तो लगा देना, भी पढ़ बता रहा हूँ। हाँ पढ़। आज तेरी पिटाई में मैं काफी दिन से तेरे चक्कर में, तो तू बहुत शरफ जबानी कर करके भागता। तेरे उस्ताद को भी इंजीनियर मिर्जा साबित करूंगा। अबे इंजीनियर का तो मुकल्लिद तू है, समझे? अपनी अक्ल से कुरान हदीस समझने वाले। सारी शरफ जबानी निकाल दूंगा। तेरे अब्बा है ना, जो तेरे अब्बा है, कौन? जल्दी उन्होंने कहा है। हाँ चल, तेरे भी अब्बा बनने वाले अभी वो। लिख। हाँ बोल। हाँ, ये 2013 का है, 2013-14 मार्च का है। इनसे किसी ने ये मसला पूछा हुआ था, ये आज भी जो है उस पर जो क्या होता है वो यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा इनका फतवा। तेरे को बोलना भी नहीं आता। हाँ। अबे अरे किधर गया भाई? ढूंढ ले आराम से। जिसे पूछा गया था कि भाई जब तुम लोग ये कहते हो कि अनाना किसी का मकबूल नहीं है, तो तुम सही एन को क्यों मानते हो? तो इन्होंने कहा था इन दोनों किताबों के मुसन्निफ ने सही एन में मुदल्लिसीन के अनाना को कबूल करने की वजह बतलाई है, यानी दूसरे तुर्क से समावत हदीस की सराहत पेश की है, या शवाहिद मुताबियत पेश की है, या दीगर इल्मी जवाबात दिए हैं। ये शेख किफायतुल्लाह सलाम अली का है। तेरा ही बड़ा गरक हो गया इसमें तो। सुनो, और ये इसका तू हवाला लिख। अरे इसमें तो तेरा ही बड़ा गरक हो गया। एक बार फिर से शेख किफायत को एक बार फिर से सुन 777 तमगा की तमगा के पॉइंट 722 नोट कर लीजिए। माशाल्लाह मोहतरम नाज़रीन इकराम, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा था, अब शेख किफायत का नाम ले रहा था, अल्लाह ताला ने इसको यही दलील कर दिया। और मैं चाहता हूं कि शेख किफायत का ये कॉल एक बार फिर पढ़े, ताकि आप लोग एक बार फिर सुने कि इस झूठे ने जो शेख किफायत का नाम लिया था, कि शेख किफायत ने कहा है कि जब तक अनाना की समा की सराहत नहीं मिलेगी तो हुज्जत नहीं होगी, और सुफियान सौरी की अन वाली रिवायत पर सीमा की तहदीद है।
ہے نا. ابھی پھر سے ایک بار کال پر پھر سے ایک بار کال پر پھر سے سن. ارے تو میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ ان سے سننا ہو پاگل. سوال کیا گیا تھا یہ کہ جب تم لوگ جو ہے اننا والی روایت کو ضعیف مانتے ہو تو پھر صحیح ہے. یہ کون مانتا ہے, یہ کون مانتا ہے اننا والی روایت کو ضعیف مانتے ہیں؟ کون جاہل نے بولا یہ سوال کیا ہے یہ تو وہ کوئی تیرے جیسا جاہل ہوگا کہ ہم ضعیف مانتے ہیں اننا والی کو. کام جو ہے ان روایتوں کو مانتا ہے جن میں انانا سے آئی ہیں وہ. سفیان الثوری جہاں ان سے روایت کرے وہ ہمارے نزدیک حجت ہے. ان کے ان پر کسی نے کلام نہیں کیا, ان کی تدلیس پر کلام ہوتا ہے. بالکل پکی بات ہے, پکی. میں تجھے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں, پہلے یہ کفایت کا کال پھر سے پڑھ, کفایت کا کال پھر سے پڑھ. ایک کفایت کا کال ریکارڈ ہو گیا, پھر سے سن لینا. ایک بار پھر سے پڑھو. جاہل نے وہاں پر 3 جواب دیے شیخ نے. جاہل نے ایک ہی بیان کیا تھا اور بولتا ہے شیخ کفایت اس بات کی تائید کرتے ہیں. ایک میں یہ صراحت ہے نا, ایک میں یہ صراحت ہے نا کہ ان کے مصنفین کے نزدیک ان کی جو سماعت جو ہے اس میں کہیں نہیں ہے, اس میں کہیں نہیں ہے کہ سفیان الثوری کی سما والی روایت ہے, اس میں کہیں نہیں ہے. تو گدے پھر ابھی تو ارے انہوں نے تمام دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے. جب اسے اس کے ابا کا پہلے اسکین لیا نا, اس کے منہ پہ جوتا مارا. انہوں نے کہا ہے کہ علمی جواب دیے ہیں, ان کی سما کی سراحت نہیں ہے تو علمی جواب بھی دیے ہیں. اب تو وہاں رک, تو نے جو اب بولا تھا کہ تو جو مان لے گا اس انانا کو جو سفیان الثوری نے کیا ہو, تو تو مجھے بتا مرتد کی کیا سزا ہے؟ کس کی؟ مرتد تو واجب القتل ہے. ہاں, تو یہ تو کہتے کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جائے گا, تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں جو ان سے روایت کر رہا ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ امام ان سے روایت کر رہے تجھے اس میں تکلیف کیا ہے؟ ابے تکلیف تو تجھے ہونی چاہیے, مجھے تو کچھ بھی نہیں. میرے میں لیکن تو بول رہا تھا تو مانے گا تو واجب القتل کیوں بول رہا ہے؟ سننا بھائی, ان سے جو روایت ہے, سننا, ان سے جو روایت ہے نا, تو ان میں کیا گڑبڑ ہے وہ بتا. ان میں کیا گڑبڑ ہے؟ پر اجماع ہے. دیکھو دیکھ لو, یہ بھگوڑا پہلے تو امام ذہبی پہ جھوٹ بول کے ذلیل ہوا, پھر اس کے بعد یہ میں بولا تھا کہ کیا امام سفیان الثوری کے تمام انانا کے مقبولیت کو مانتا ہے؟ ہاں, اب میں اس کو بولا کہ اگر کوئی مرتد ہے اس کی سزا کیا ہے دین اسلام میں, تو یہ بولتا ہے اس کی سزا جو ہے قتل ہے. لیکن سفیان الثوری جو ہے یہ تو متن ہوا, تھوڑی ہوا جاہل کی اولاد. ابھی تو ابھی تو سند سنا رہا ہوں نا, سنے گا تبھی نا. سند سن گئے. سفیان الثوری کی یہ روایت ہے, سفیان الثوری عن عاصم عن ابی رزین عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرتد کی سزا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو کہہ رہا ہے قتل کیا جائے گا. کوئی جاہل کی اولاد کو بات ان پہ کر رہا ہے اور متن پہ مسئلہ پوچھ رہا ہے. اتنا بڑا جاہل دنیا میں کہاں پیدا ہوا تھا؟ ابے گدھے, متن میں ان ہوتا ہے یا سند میں ان ہوتا ہے؟ تو متن میں جب ان ہوتا ہے نا بیٹا, وہی تو ہم دیکھو متن میں ان نہیں ہے نا. اچھا چل تیرے کو میں سکھاتا ہوں تجھے. ابے سننا, بھاگے مت کفایت سارے تجھے ننگا کر دوں گا. پوری گالی بات سونے جتنے رحم اللہ کے تعلق تیری زبان کھینچ کے نکال دوں گا. سامعین کرام, جاہل مطلق شیطان نے بولا تھا کہ مانے گا لیکن نہیں ماننا بھی. چلیے اب میں شیخ کفایت اب میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. ارے سن ابھی بھاگے مت. اب میں شیخ کفایت نے تیرا جنازہ نکال دیا. شیخ کفایت کہتے ہیں وہ تجھے جانتے بھی نہیں ہے, تو کون کوڑی باز, گالی باز, بھکاری کون, ٹرین کا چور ہے, انہوں نے تیرے تعلق سے کہا ہے, وہ سب چھوڑ دوں شیخ کفایت. اب میں شیخ کفایت کی کتاب سے ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ سفیان الثوری کے بارے میں کیا بولتے ہیں. پٹائی لگ چکی ہے 3 علمی پوائنٹ پر. سنے گا کہ پوائنٹ یہ کہ امام ذہبی رحم اللہ پر اس کذاب لعنتی نے جو جھوٹ بولا تھا, الحمدللہ اس پر یہ ذلیل ہوا. اس کے بعد پھر یہ اس کے بعد اس نے مرتد کی سزا کے تعلق سے کہا کہ اسے قتل کیا جائے گا. ہم نے سفیان الثوری کا انانا کے ساتھ روایت پڑھ کر سنایا تو یہ گدھا بولتا ہے کہ اب یہ اس کو نہیں مانے گا. اچھا سنو, اب ہو گئی تیری بات.
हो गई तेरी बात? अब मेरी बात होगी, तेरी पिटाई भी बहुत होगी बेटा। अब मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये गधा इतना बड़ा गधुल लर्दी है, इसको यही नहीं मालूम कि मुहद्दिसीन इकराम ने, अब मुंह बंद कर, जरा आराम से सुन। मुहद्दिसीन इकराम ने कहीं पर भी तारीख में सुफियान सौरी के अन पर कलाम नहीं किया है, उनकी तदलीस में कलाम किया है। यानी जहां सुफियान सौरी अन से रिवायत करते हैं, उनके अन से रिवायत करने में अगर कहीं तदलीस पाई जाती है तो वो तदलीस की वजह से वो रिवायत ज़ईफ हो जाएगी। जैसे ये पेश कर रहा है जाहिल, उसको मुर्तद को कत्ल करने वाली, अन पर कलाम नहीं हो रहा। इसकी औकात, इसके उस सिखाने वाले की औकात नहीं है कि वो एक दलील ऐसी दे दे जिसमें अन पर कलाम हो। अब इन्हें शेख किफायत का नाम लिया था, मैं शेख किफायत की पेज नंबर 337 पर बाकायदा ये हवाला पढ़ता हूँ कि कलीलुल तदलीस मुदल्लिस का अनना बिल इत्तेफाक मकबूल होता है। गुज़िश्ता तदलीस से बात शेख किफायत की बात पढ़ रहा हूँ ना, कसीरुल तदलीस है, वो हम साबित करेंगे ना। हाँ तो अभी बात कर रहा है। जी शेख किफायत का कौल तो पढ़ रहे थे, तेरे को मौत की तेरे बाप बनाने वाला हूँ ना मैं। किफायत का कौल मैंने पढ़ के सुना दिया, उन्होंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ ना, तू तेरे को मौत की आ रही है। देखो मोहतरम नाज़रीन, इसको मौत आ रही है। शेख किफायत की किताब से मैं कौल पढ़ रहा हूँ। शेख किफायत कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारा मजहूलों का टोला है, तुम्हारा मजहूलों का टोला है, गुमराहों का गुलूबाज टोला है तुम्हारा, समझा? देखा सामने नहीं गिरा। अभी देखिए शेख किफायत पेज नंबर 333 पर अनवारुल बद्र में सीने पे हाथ बांधने वाली में कह रहे हैं कि आइम्मा मुहद्दिसीन ने सुफियान सौरी को कलीलुल तदलीस बतलाया है और उनसे कसरत तदलीस की नफी की है। लिहाजा जब ये कलीलुल तदलीस हैं तो इनका अनना मकबूल है, क्योंकि तदलीस के मुतल्लिक सही मौक़िफ़ ये है कि कसीरुल तदलीस रवात का अनना दीगर तुर्क में अदम सराहत अदम शवाहिद की मुताबिक की सूरत में रद्द होगा, लेकिन कलीलुल तदलीस मुदल्लिस का अनना आम हालत में कबूल होगा। इला ये कि रिवायत में अनना के साथ कलीलुल तदलीस छोड़कर शेख किफायतुल्लाह को अपना बाप बना लिया, तमाम सलफ को छोड़ दिया, अपना बाप बना लिया था। कलीलुल तदलीस बोलना चाहता है, पहले जाहिल बोल रहा था। इमाम ज़हबी ने उनके अनाना पर जो है वो इज्मा नकल किया है। चलो मैं शेख अलबानी से देता हूँ, चलो मैं शेख अलबानी से देता हूँ कि वो कलीलुल तदलीस है। सुन भागे मत, इमाम ज़हबी का सुन पहले, इतने हजर से देता हूँ क्या कहा कि वो हुज्जत है और ज़ब्त है, बावजूद इसके कि वो ज़ोफ़ा से तदलीस करते थे। यानी वो इमाम ज़हबी खुद मान ले ज़ोफ़ा से तदलीस करते थे, और जो ज़ोफ़ा से तदलीस करे ना वो कलीलुल तदलीस नहीं होता बल्कि कसीरुल तदलीस होता है। जाहिल मुतलक को अगर ये उसूल पता होता ना तो ये या इसका अब्बा बिल्कुल मुंह ही नहीं खोलता इस पर। इतना बड़ा बेगैरत है, शेख अलबानी क्या फरमाते हैं, झूठ बोलेगा। अच्छा, शेख अलबानी क्या फरमाते हैं अपनी सहिया में कि मुदल्लिसीन में से बाज ऐसे हैं जिनकी तदलीस उनकी कलीलुल तदलीस होने की वजह से माफ है और उनका अनना मकबूल है। जैसे इंसिकात रावियों का मामला है जिनके हाफजे में ज़ौफ यानी कलीलुल खता की वजह से हसनुल हदीस है, तो ऐसे रावियों की हदीस मकबूल होती है। शेख अलबानी ये बात कह रहे हैं। हाफिज इब्ने हजर ने सुफियान सौरी को तबका सानिया बताया है, यानी कलीलुल तदलीस शुमार किया है। उनके तबकात को पूरी उम्मत ने माना है, इजमा है। अब ये जाहिल नहीं मान रहा है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की शेख किफायत को तो जाने दी, ये कहाँ माने गए? शेख अलबानी को नहीं मान रहा है। इसने सामने किराम अपनी ताइद में दूसरे आलिम शेख अलबानी रहमुल्लाह को लेकर आया। हम इसकी ताइद में सलफ को ही खड़ा करेंगे लाकर, क्योंकि शेख अलबानी का कौल इस गधे को नहीं समझेगा। इमाम इब्न हिब्बान रहमुल्लाह फरमाते हैं अगरचे मुदल्लिस शिका ही क्यों ना हो, अगर वो तदलीस करेगा तो उसकी हद्दसनी समीतू के बिना रिवायत जो है वो काबिल हुज्जत नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी, हम भी मानते हैं बात। तू अनना पे बात कर बे। सलाउद्दीन रहमुल्लाह 761 डिग्री फरमाते हैं कि सुफियान सौरी उन मजहूल लोगों से तदलीस करते थे जिनका पता भी नहीं चलता था। ये क्या तेरे बाप से है बता? सलाउद्दीन अल-आली रहमुल्लाह 761 डिग्री। फिर से बोल तशरीह फिल अहकाम सफा नंबर 99। अबू बकर शर्फी रहमुल्लाह 330 हिजरी फरमाते हैं हर वो रिवायत जो गैर सिका से तदलीस हो और ये जाहिर भी हो जाए तो उसकी रिवायत उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक वो समीतू या हद्दसना ना कह दे। अल-नौकात मुक़द्दमा इब्ने सलाह। माशाअल्लाह, क्या बात बोले तुमने। देखो भाई, सुनना में जाहिल ओ जाहिल, मेरा मौक़िफ़ तेरे को समझ आ जाहिल। सुन
अरे तो पहले मेरी बात सुन ले तसल्ली से, तू मत दलील हो और दलील होगा। अरे जाहिल मैं क्या बोल रहा हूँ, सुफियान सौरी के फरमाते हैं, हाँ सुनना, सुफियान सौरी का जिक्र कर रहा हूँ बेटा। हाफिज इब्ने रजब रहमुल्लाह फरमाते हैं कि सुफियान सौरी ऐसे लोगों से भी तदलीस करते थे जिनसे उनका समावी साबित नहीं होता था। ये जाहिल कहता है कि नहीं, उनके अनाना पर किसी ने सवाल नहीं किया। एक भी हवाला यहाँ क्या, यहाँ पूरा जनाजा निकाला जा रहा है इसका, और ये गधा बोलता है कि किसी ने बात ही नहीं किया। माशाल्लाह, चलिए माशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना इस जाहिल ने इमाम, अबे सुनना, हमारे मौके, अबे सुनना, तू बड़बड़ाते रहेगा क्या? सुनेगा नहीं, मुझे मालूम है तू। अबे जाहिल अनाना पर बोल, तदलीस पर मत बोल। जाहिल अनाना अलग होता है, तदलीस अलग होता है। कि जाहिल ने तेरे को सिखाया पागल की औलाद? अबे गधे, वो अब ये जो इमाम इब्ने रजब ने जो बयान किया है, ये किस पर किया है? अरे जाहिल पर किया है या तदलीस पे किया है? तदलीस पे किया है, हम मानते हो बात। अच्छा, बैल की औलाद अनाना पर बात कर। अबे तदलीस अलग है, अनाना अलग है। बैल की औलाद तू है, अनाना और तदलीस बिल्कुल अलग है, मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ जो एक मुबहम बात नहीं है, जाहिल की औलाद ने तदलीस और उनका अनाना दोनों। देखिए भाई सुना हमने, अच्छा फिर मैं तेरे को एक अपना मौका बताता हूँ, तवज्जो से सुन। मैं फिर सुने, ठंडे दिमाग से तेरी बात समझ में आएगी। सुफियान सौरी जब अन से रिवायत करते हैं वो मकबूल है, हुज्जत है, इत्तिफाक है। सुफियान, अबे सुन तो ले पूरी बात सुन लेना। क्यों नहीं माना? अरे तो जाहिल सुन लेना पूरी बात। मानता ना मुर्तद को कत्ल नहीं सुन किया लेना। जाएगा। मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी बात होगी, तेरा जनाजा निकलने वाला है, इसलिए बीच में बड़बड़ कर रहा है। जनाजा तेरा निकल रहा है, इतने जूते मारे हैं, जूते मारे हैं। तवज्जो से सुन, तो मैंने अहले इनके अखबार तुझे देना शुरू किया है। तवज्जो से सुनना पे जाहिल, अरे तवज्जो से सुनना। सुफियान सौरी जब अन से रिवायत करते हैं, इस पर हुज्जत है, ये इत्तिफाक है, कबूल है। सुफियान सौरी जब अन से रिवायत करे कि और किसी खास रिवायत में तदलीस साबित हो जाए तो वो रद्द हो जाएगी, लेकिन सारी रिवायतें रद्द नहीं होगी। तो रद्द कर रहे हैं ये, तो पहचानेगा कैसे कि इन्होंने तदलीस की है? नहीं की है, तू पहचानेगा इस बात को? अनाना कबूल है ना, तदलीस कबूल नहीं है, तो हमारा ही बिना जमा के तस्रीर के, किसके बिना जमा के तस्रीर के बुखारी में सुफियान सौरी की अन वाली जितनी रिवायतें हैं उनकी सीमा बता दें। वो तो शेख किफायतुल्लाह ने कह दिया कि ये दोनों किताबें अपने मुसन्निफीन के पास समा पर महमूल हैं, जो भी उसमें जो है वो रिवायत है अनाना वाली। अच्छा तो तेरे को इमाम बुखारी का एक और पढ़ा देता हूँ। सुफियान का अनाना मकबूल है, यानी जिसमें वो अनसे रिवायत करे, वो रिवायत तेरे यहाँ काबिल हुज्जत, काबिल एतबार, बिल्कुल। अगर उसमें तदलीस नहीं पाई मानना, मान तो रहा हूँ ना। मुझे गधे के औलाद, गधे के बच्चे, मुझे तू ये बता दे, जब तू खुद बोल रहा है, लंड तेरी छनाल देखो सामने गिराम, ये गधा खुद बोलता है कि जिसमें सुफियान सौरी अनसे रिवायत करे वो रिवायत कबूल है, फिर उसके बावजूद भी ये रिवायत नहीं मानता। इस गधे से पूछा जाता है कि मुर्तद की सजा क्या है, तो ये गधा बोलता है उसको कत्ल किया जाएगा। इमाम सुफियान सौरी अनसे रिवायत करके बता रहे हैं कि उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। अब ये बड़ा जाहिल है, क्या मतलब मसला क्या है? अरे क्या गधे जैसा हंस रहा है, जाहिल की औलाद, तेरे को बात समझ भी नहीं आ रही है। तो जाहिल की औलाद नहीं आई तुझे। इमाम बुखारी क्या बोलते हैं? तू मुनकिर है। अरे इमाम बुखारी क्या बोलते हैं? जाहिल इमाम बुखारी को छोड़ के भाग जाएगा। भाग तू अभी इधर। अच्छा, मुझे ये बताए जो मतलब जाहिल की तरफ भागे हम। अबे सुनना, चल तेरी बात हो गई, लोग जो है तेरी बात हो गई। शिया लोग हैं 10-12 मिनट का ये डिले करते रोजा इफ्तार में, ये तेरे नजदीक करना कैसा है? शिया लोग करते हैं? हाँ। तो क्या हनफी नहीं करते क्या? अबे वो हनफी भी करते हैं। चल अबे वो जो हनफियों के मजहब को जुबैर अली जई ने कबूल किया है हर मसले में, वो हनफी नहीं करते? जुबैर अली जई को अभी तू बीच में मत ले गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो तूने जो उस्ताद की मिसाल दिया उन्होंने कहाँ से सीखे? तुझे मालूम है ना अली मिर्जा का हाल हुआ, वो तेरा भी हाल हो सकता है। तो को बीच में मत लेकर तूने बता रहा हूँ, तू यहाँ बोलना भूल गया था। अरे शिया जो है वो 10 से 12 मिनट का डिले करते रोजे। इमाम बुखारी क्या बोलते हैं? उनका ये अमल सही है? सुन इमाम बुखारी क्या बोलते हैं? देखो सामने किराम, ये गधा, ये मुनाफिक शैतान का मुकल्लिद, अंधा जाहिल, इमाम बुखारी, अरे इमाम बुखारी मर जाएगा। इसने बोला था कि सुफियान सौरी रहमुल्लाह का अनाना मकबूल है, यानी वो जो रिवायत अंधे करेंगे वो बिल्कुल हमने इससे सवाल मकबूल है। एक हदीस पर तो इसका जनाजा निकल गया, एक हदीस जो इब्ने इकबाल की थी उस पर तो इसका जनाजा निकल गया।
اب میں اس سے بولے جا رہے ہیں سمجھ نہیں رہے. سننا ابھی کر رہا ہوں سن بولے جا رہے ہیں بخاری کیا منٹ کا ڈیلے کر رہے ہیں روزہ افطار میں تو کیا تیرے نزدیک یہ صحیح ہے غلط اتنا بول بس بالکل نہیں اول وقت میں کھلنا چاہیے روزہ. اب تیرے سفیان الثوری رحم اللہ تو ہم سے روایت کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ارے جاہل تیرے کو ہمارے ہی موقف پہ آ جا رہا ہے نا تو سفیان الثوری جہاں ہم سے روایت کریں اور اس روایت میں اگر تدلیس ثابت ہو جائے. ابے جب انا مقبول ہے تو تدلیس انا الگ کیسے ہو جائے گا؟ مجھے یہ تو سمجھا دے تو. ہاں آپ سمجھاؤں سمجھاؤں نا سمجھے گا نا. جب تو خود بول رہا ہے کہ ان کا انا مقبول ہے تو خود بول رہا ہے. اچھا اور اس روایت میں سننا ایک منٹ اس روایت میں جو تو بولا بالکل ہاں غلط ہے شیعہ کا عمل. اس روایت میں وہ پھر ہم سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت تب تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرے مطلب اس سے پہلے افطار نہ کرے اتنا ڈیلے نہ کرے کہ ستارے نکل آئے. ارے متن پہ بات مت کرنا سنت پہ بات کر انانا پہ چل. اب میں تیرے بات کر رہے تیرے ابا سفیان الثوری رحم اللہ نے اس روایت حدیث کو بھی انصحی بیان کیا ہے. تو کیوں نہیں ماننا؟ اچھا سننا میں تیرے کو پھر سے سمجھاتا ہوں اچھے سے طریقے سے سمجھ. ابے سمجھ گیا میں تیری پڑھائی بھی لگ گئی تیرے سارے کام ہو گئے. تو حدیثوں کا منکر ہوا. اب تیسری حدیث سن. ارے وہ جاہل کی اولاد وہ ہمارے اصول میں ہے بیل کی اولاد تیرا باپ بھی انانا پر کلام نہیں کر رہے وہ تدلیس پر کلام ہو رہا ہے گدھے کی اولاد. اب تیرے اصول سے تو بخاری کی روایت ضعیف ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی یہ بتا کیا تو فوت شدہ کے وسیلے کا قائل ہے؟ تو نے بخاری کی روایت کا انکار کر دیا بخاری پر میں نے تو تیرے باپ کفایت اللہ سلامی سے ثابت کر دیا کہ صحیح ہے ان کے انا مقبول پر اجماع ہے. بیٹا تیرے باپ سے میں ایک نہیں تجھے کم سے کم 7 حوالے دوں گا. امام نووی رحم اللہ نے فرمایا کہ صحیح ہے ان کی عبارتیں اپنے مصنفین کے پاس میں جو ہے وہ متصل آئی ہیں. آئی بات سنیے نہیں کہتے ہیں وہ دوسرے دلائل سے سما پر معمول ہے. او جاہل تیرے زبیر علی زئی نے تو امام بخاری پہ شک ظاہر کیا اور کلام کیا. پھر تو زبیر علی زئی پہ آیا. ہاں تو تیرے زبیر علی نے ظاہر کیا نا. کیوں بھاگ رہا ہے تیرے زبیر علی زئی نے شک کیا نا پر مطلب یہ چاہتا ہے کہ میں شیخ کفایت اللہ سلام علی حافظ اللہ تعالیٰ کو کہوں تو یہ چاہتا ہے جیسے تو اور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. امام بخاری پر زبیر علی زئی نے کلام کیا نا لگاؤں گا تو گنجا ہو جائے گا. وہ جاہل کی اولاد زبیر علی زئی نے کیا بولے سننا. میں 5 حوالے دیتا ہوں. یہ جو بار بار صحیح ہے ان پر بھاگ رہا ہے نا اس گدھے کو میں 5 حوالے دوں گا صرف صحیح ہے ان کے انانا قبولیت پر. سب سے پہلا تیرے زبیر علی زئی نے بھی امام بخاری پر اعتراض کیا ہے. میں جو تدلیس واقع ہوئی ہے وہ دوسرے دلائل سے سما پر معمول ہے اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے. الحمدللہ یہاں اجماع نقل کر رہے ہیں. ہاں چل بیڑا غرق کر دیا تو نے. دوسرے راوی انانا پر کلام نہیں کیا ہے یہاں تدلیس پہ کلام کیا. امام سیوطی رحم اللہ نے بھی یہی کہا. امام عبد القادر السرکشی نے بھی یہی کہا. بڑا کن دماغ ہے بے. ابے انانا پر بولنا تدلیس پر نہیں بے جاہل. تدلیس پر تو ہمیں بھی اعتراف ہے کہ جہاں تدلیس ثابت ہو وہ قبول نہیں ہے. ابے تو تدلیس پھر بخاری میں ہے ہی کدھر. چل تو میں تیرے کول سے تجھے مار دوں گا. ہاں تو چل سفیان الثوری کی جتنی ان والی روایت ہے اس کی سما کی سراحت دکھا دے مجھے. کون سو میں بخاری میں جتنی ان والی سفیان الثوری کی روایت ہے وہ کوئی بھی کتاب میں کہیں پر بھی سما کی سراحت دکھا دے. کفایت اللہ دکھائیں گے نا. نہیں وہ ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے. انہوں نے کتاب میں لکھ دی ہے. انہوں نے کتاب میں لکھ دی ہے. انہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھ ڈالی کتاب میں لکھ دی ہے. وہ جھوٹ بولا اس نے شیخ کفایت کا نام لے کے. شیخ کفایت کا نام لے کے جھوٹ بولا. تجھے جھوٹے لگواؤں گا. شیخ کفایت کا نام لے کے اس نے جھوٹ بولا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے. سفیان الثوری ہم سے روایت کریں اور سما کی تصریح موجود نہ ہو اللہ یہ کہ صحیح ہے تو ان کی روایت مردود ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں ان کی روایت مانی جائے گی.
وہ ان سے کریں یا نہ کریں، سما ہو یا نہ ہو، ان نے جو اصول بیان کیا ہے اس نے یہ جو اصول بیان کیا ہے کہ اللہ یہ صحیح بخاری کی ہے، اس کی موت تھی کیونکہ ثابت نہیں کر سکتا، تو میں نے بھی باپ نے کہا، شیخ کفایت اللہ صلاح علی عابد اللہ تعالیٰ نے کہا، امام نووی رحم اللہ نے کہا، امام سخاوی رحم اللہ نے کہا، امام سیوطی رحم اللہ نے کہا، الحمدللہ ہمارے ساتھ پورا سلف کھڑا ہے، تیرے ساتھ کون کھڑا ہے بچوں؟ کتنا بڑا پاگل ہے امام صاحبی، جب اجماع بول رہے ہیں تو یہ انکار کر رہے ہیں، کھڑا کون ہے؟ ایک اور ایک دو میں سے بھی آدھا ختم کر دو تو 1.5۔ ارے امام صاحبی جب اجماع بول رہے تو پاگل کی اولاد تو کیوں انکار کر رہے بے؟ ہمیں تو وہ صحیح ہے ان پر بول رہے ہیں یا تیرے ابا کے تمام اننا پر بول رہے ہیں؟ تیرا دعویٰ تو تمام کا تھا نا، تیرا دعویٰ کیا تھا کہ امام زاہبی نے کیا کہا کہ ان کے اتفاق کائے پر اننا پر اتفاق ہے سب کا، اس پر تیری پڑھائی ہو گئی الحمدللہ۔ طبقات مدلسین کو مانتا ہے کہ نہیں؟ کسے؟ طبقات مدلسین کو مانتا ہے؟ میرے نزدیک یہ اصول کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا، نہ کوئی زیادہ حجت ہے اس پر، تو بس محدثین کی محنت پر پانی پھیر دیا، کوئی زیادہ جاہل کی اولاد اپنے عقیدے اخذ کیے ہیں۔ دیکھو جاہل کی اولاد نے شیخ البانی نے حافظ ابن حجر کا حوالہ دیا ہے طبقات المدلسین پر، سفیان الثوری کو قبول کیا ہے، اور یہ جاہل کیا بولتا ہے محدثین کی محنت پر پانی۔ ارے تیسے بہتر تو دیوبندی بریلوی ہے بے، بدتر ہو گیا تم کھالے دیوبندی بریلویوں سے، مدلسین کو قبول نہیں کر رہے ہو بے، تم اجماع کے منکر ہو۔ مدلسین کا اس میں اختلاف ہے، ختم ہو گئی، کون اختلاف اہل علم کا جب اختلاف ہو جائے تو میں اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ ابن حجر کے طبقات میں کیا کرتا ہوں، میں جس پہ عمل کر رہا ہوں میرا عمل محدثین کے عمل سے نہیں جاتا ہے، میں اس پر ہی عمل کرتا رہتا ہوں، اور میرا عمل محدثین کے عمل کے خلاف چلا جاتا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں اسے۔ بالکل سمپل ہے، میں کہتے ہیں اس میں کیا حل کی بات ہے؟ کا انکار کر کے محدثین کی محنت پہ پانی پھیرا ہے۔ بھاگے مت، تو مجھے یہ بتا، تو نے بولا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا انانا مقبول ہے، اس پر اجماع ہے، تو دو روایتوں کو تو مار چکا ہے، کس کو؟ ایک تو نے کہا مرتد کو قتل کیا جائے گا، الحمدللہ سفیان الثوری کی اولاد ہے، وہ انانا پر کلام نہیں ہو رہے بے، وہ انانا پر کلام نہیں ہو رہے بے، جوتے ماروں گا نا، تیرے علم، تیرے کو علم سکھانے والے کو بھی جوتے ماروں گا، جاہل کی اولاد وہ اس کو لیا جس نے تیرے کو جاہل علم سکھایا ہے۔ تو نے کیا دعویٰ کیا تیری زبان سے؟ ہمارے اصول پیش کر رہے سفیان کا تمام انانا مانا جائے گا، بالکل مانا جائے گا، ابے تو مان لیے امام سفیان الثوری کی روایت یہ ہے، ابے تو ماننا پھر شیعہ کی اولاد، بخاری میں بنا سما کے ہے، بنا سما کے 12 منٹ بعد، تو پھر 12 منٹ بعد اختیار کرنا نا، سما ثابت کر بخاری کی روایت میں، نہیں تو تو رافضی ہے جو بخاری پر حملہ کر رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہے بیٹا کہ اگر تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم بخاری کے تعلق سے الفاظ بولو، ورنہ تمہیں کوئی بھی رافضی پہچان لے گا، جھوٹ آتا ہے تمہیں بیٹا تمہارے کو پہچان لے گا، اس لیے تم بخاری پر بھاگ رہے ہو۔ میں یہ بات کو ایک بات کہہ کے ختم کروں گا، ایک بات تو نے رضوان بھائی سے یہ بولا تھا کہ وہ تو زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ نے، ہاں زبیر علی ظہیر کا حوالہ اللہ نے امام بخاری پہ بھی حملہ کیا ہے، ارے سننا، کفایت نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے، نے جو ابو داؤد کی روایت ہے اور وہ ضعیف ہے اس کو صحیح کہا ہے، ہاں بالکل، لہذا وہ رافضی ہو گئے، اس میں تو شیعوں کا عقیدہ ہے، اس کو صحیح کہا ہے، تو کیا مطلب صحابہ کی گستاخی ہے، یہ اصول صحابہ کی گستاخی ہے، حضرت عمر حضرت عثمان ان کی گستاخی ہے، تو یہ اصول تیرے ابا نے بنایا تھا کہ اگر کوئی کسی حدیث کو صحیح کہہ دے، ضعیف کہہ دے، حسن کہہ دے، جھوٹی ضعیف روایتوں کو جس میں صحابہ کی گستاخی صحیح کہے گا۔ اچھا میں اگر تجھ سے یہ کہوں کہ معجم الکبیر کی جو روایت ہے جس میں وسیلے کا ذکر آیا ہے اس کو انہوں نے امام طبرانی رحم اللہ نے صحیح کہا ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ مشرک ہو جائیں گے؟ ابے جاہل صحابہ کی گستاخی کی بات چل رہی ہے بھائی، ہاں ابے جاہل یہاں تو مشرک بڑا ہوتا ہے یا صحابہ کا گستاخ بڑا ہوتا ہے؟ صحابہ کی گستاخی ہے، حضرت عمر کی، شیخین کی گستاخی ہے، لیکن معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کا نام جڑا ہوا دیکھا،
اور اس کے نام لے کر انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو اس روایت کو امام ابن حبان صحیح کہہ رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ وہ مشرک ہو گئے؟ ارے یار تو جاہل ہے نا. اس سے شیطان تجھے غیرت نہیں آتی, صحابہ کی گستاخی ہے جس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے. کیا شرک سے بری ہوتی ہے؟ تو صحابہ کو تیرے نزدیک مشرک صحابہ کا گستاخ کافر نہیں ہے, تو بھی یہی مانتا ہے نا؟ ابے سننا, میں تجھ سے جو پوچھ رہا ہوں, تیرے نزدیک مشرک زیادہ بڑا گناہ گار ہے یا صحابہ کا گستاخ زیادہ بڑا گناہ گار ہے؟ اصول ہی نہیں ہے نا صحابہ کی گستاخی تو پھر کیوں اصول بیان کیے؟ تیرے باپ کو کیوں فتوا لگایا کہ وہ شیعہ ہو گیا؟ زبیر علی زئی معاذ اللہ شیعہ ہو گیا, اس کا عقیدہ شیعہ والا ہو گیا, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. ابھی یہ اصول ہوتے ہیں سارے, اگر یہ اصول ہے تو امام ابن حبان کو معاذ اللہ تو مشرک مان لے گا؟ صحابہ کی گستاخی کون کرتا ہے؟ صحابہ کی گستاخی کون کرتا ہے؟ ابے جاہل کی اولاد میں کہہ رہا ہوں, مشرک کی تائید کون کرتا ہے؟ منہ میں کیا کتوں نے منہ دیا؟ بولنا روایتوں کو صحیح کون کہتا ہے؟ کی گستاخی کون کرتا ہے؟ شیخین کی گستاخی کون کرتا ہے؟ جہنم میں جانے کا خطرہ ہو, پوری عمر جہنم میں سڑنے کا خطرہ ہو, عذاب قبر میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو, آتمائے سو ہونے کا خطرہ ہو. ایسی روایت جن سے عقیدے خراب ہوتے ہوں, منہج خراب ہوتا ہو, ایسی روایت کو شیخ ابن حبان رحمہ اللہ صحیح بول رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ وہ جو ہے مشرک ہو گئے؟ سفیان الثوری کا انانا نہیں سمجھا تو شیطان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. نبی عمران تجھے لاسٹ وارننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں میں, تو اپنی اوقات میں رہے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تو تکفیر کرنا, ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے, ورنہ میں صحیح بتا رہا ہوں تیرا وہیں جنازہ نکلے گا برہان پور میں. لوگ جس ٹائم تو پٹے گا نا, جس ٹائم تو پٹے گا نا, تجھے بچانے والے میسر نہیں ہونے کے اور انشاءاللہ ہم یہ کام پولیس کے ذریعے کروائیں گے کہ تیری پڑھائی لگوائیں گے پولیس سے, تیری شرف زبانی کی وجہ سے, سمجھا کہ نہیں؟ تو کچھ ہے نہیں, تو دھمکی نہیں دے رہا. دھمکی دے رہا ہے کیا جام لال؟ ابے دھمکی مت مان اسے, حقیقت بیان کر رہا ہوں میں تجھ سے. ابے میرے کو دھمکی دے رہا ہے کیا جام لال؟ ہاں میں تیرے کو دھمکی دے رہا. تو جتنی تیری اوقات ہے اتنی اپنی زبان کو کھولا کر, اس سے زیادہ زبیر علی زئی نے تو اس بات کا انکار وہاں بھی کیا ہے والدین کے تعلق سے, نبی کے والدین کے تعلق سے. اب کیا کرے گا وہاں؟ ابے نبی کیا امام بخاری نے نہیں کہا پھر کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا بتا, کیا امام بخاری نے کیا کہا؟ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لے کر آئے اس کو. کیا کرے گا تو؟ کیا لے کر آئے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھو جب جاہل سمجھ نہیں رہا تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا پوچھے وہ؟ ابے گو کھا لے تھوڑا اللہ کے رسول سے. ہاں تو گو کھا لے تھوڑا سا, تیری عقل آ رہی ہے تو تھوڑا سا گو کھا لے 50 گرام. تیری بیوی کا گو کھا لے تو. کھا لیا تو میرے کو لگتا ہے گو کھا لیا تو, گو کھا لیا جو میرے کی اندھی بھکتی میں. مجھے لگتا ہے تیری بیوی تیرے منہ میں ہنستی ہے. ابھی یہی رہ گیا تیرے پاس, جس کو کھا کھا کر تو اتنا بھوکتا ہے. زبیر علی زئی کے استاد نے محب اللہ راشدی نے زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر تو شیعہ کا فتوا لگانے والے مشرک کی اولاد, پھر تیرے باپ امام ابن حبان پر بھی فتوا لگانا کہ وہ مشرک تھے. انہوں نے کہیں صحابہ کی گستاخی کی بتا. اچھا گستاخی بڑی ہوتی ہے یا شرک بڑا ہوتا ہے؟ تیرے کو صحابہ کی گستاخی پہ بات چل رہی کہ شرک پہ چل رہی ہے؟ جاہل کو اتنا نہیں سمجھ تو دونوں پہ چل رہی ہے, دونوں پہ چل رہی ہے, دونوں پہ چل رہی ہے. دونوں پہ چل رہی ہے, پٹری چینج کر کے انجینئر جیسا بھاگ جائے گا. ابے بتانا دونوں پہ بات چل رہی ہے, شرک بڑا ہے یا گستاخی بڑی ہے؟ شیطان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں بھی اختلاف ہوئے تھے. ابے شیخ کفایت نے گستاخی کی تھی. شیخ کفایت لیکن یہ شیطان کو دیکھو کتنی موت آ رہی ہے کہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں, اس کا مفہوم ہے کہ تم شرک مت کرنا کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم اللہ نے کس کو بتایا قرآن میں؟ شرک کو. اور اس شیطان کو موت آ رہی ہے وہ بات بتانے میں کہ ہاں شرک زیادہ بڑا ہے, گستاخی سے بنسبت کروڑوں گنا بڑا شرک ہے. لیکن یہ ابن حبان پر فتوا نہیں لگائے گا, بتایا نا اسے, اس کی شکل پٹ جائے گی. اتنا پاگل کی اولاد ہے کہ ہاتھ باندھنے والی کتاب میں لکھا ہے کہ سفیان الثوری کے نے کلام نہیں کیا ہے. ابے تو نے کہیں پر بھی آنا پر نہیں کیا ہے. سفیان کے آنانے کو چھوڑ کر ایسے بھاگا تو جیسے شیطان بھاگتا ہے. سفیان الثوری کے آنانے پر کلام ہی نہیں ہے. سفیان الثوری کے آنانے پر کلام نہیں ہے, تدلیس پر کلام ہے. تدلیس اور آنانے میں فرق ہے. اور میں تجھے نصیحت کر کے جوڑ رہا ہوں کہ اللہ سے توبہ کر لے, معافی مانگ لے, نصیحت کر رہا ہوں کہ بند کر دے, ورنہ تو ایسی صحیح لوگوں جیسے آج ہوا ہے. انجینئر مرزا علی